امریکہ میں، برطانیہ میں، باہر کے ملکوں میں ایک ٹیلی فون نمبر ہے 3 ڈیجٹ کا، 3 ہندسوں کا، کوئی ملائے پولیس فوراً آ جاتی ہے۔ بیٹا فون کر دے کہ مجھے فلانی جگہ جانا ہے، میرا باپ جانے نہیں دے رہا، وہ نمبر ملاتا ہے 119، پولیس آ جاتی ہے اور باپ کو کہتی ہے تم اس بچے کو روک سکتے نہیں۔ چلو جی، لڑکا لڑکی 9-10 سال کی لڑکی ہے، کسی جگہ جانا چاہتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ، ماں باپ کہتے ہیں نہیں، وہ فون ملاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، اس کو اجازت دے دیتی ہے۔ باپ کی شکایت کرے تو پولیس باپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے، ماں کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے؟ زور سے بولے۔ آپ کے ملک میں قانون بن رہا ہے، اس کی ابتدا کر دی ہے آپ کے ملک میں، سینٹ نے وہ بل منظور کر لیا اور کسی سیاسی پارٹی نے مخالفت نہیں کی ہے۔ جن کو ووٹ دیے ہیں نا آپ نے، جو 3 بڑی پارٹیاں اس وقت مشہور ہیں پولیٹیکل، ان تینوں نے اس بل کو پاس کروایا ہے، کسی نے مخالفت نہیں۔ اور پھر کہو کہ وبائیں نہ آئیں، پھر کہو کہ مہنگائی نہ ہو، پھر کہو کہ امن رہے، تو دین کے خلاف جب بل بناؤ گے ریاست مدینہ کا نام لے کر، تو بتاؤ پھر امن ہوگا؟ پھر کامیابی ہوگی؟ پھر یہی مہنگائی، یہی خوف، یہی دہشت گردی، یہی وبائیں، یہی بلائیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ بار بار سنائی جا رہی ہے، نہیں سن رہے، نبی کی بات نہیں سن رہے، اپنی خواہشات۔ یہ جن کو ووٹ دیتے ہیں، کیا یہ ملک کے مالک بن جاتے ہیں؟ سیاست کا مطلب عوام کی نمائندگی، کہ لوگ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق کرو، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق عوام کریں۔ کیا ایسا کرنا ملک کی یا ہماری کسی طرح بھلائی ہے؟ اونچی۔ کیا ہم سوتے رہے، لاپرواہ رہے، اسلام کے خلاف قوانین بنتے رہے؟ تو جو خاموش رہیں گے وہ بھی اس گناہ میں شریک مانے جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، گورنمنٹ کر رہی ہے، ہمارا بس نہیں ہے۔ آپ کو آواز لگانی ہے، آپ کو شور مچانا ہے۔ نہ ہمیں ایسے حکمران چاہیے، نہ ایسے احکام چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ پورا کلمہ پڑھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جب کلمے کی بنیاد پر بنا اور حکومت خود مانتی ہے کہ مدینہ کے بعد یہ پہلا ملک ہے، پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، تو پھر اس میں غیر اسلامی قوانین بنانے کا مطلب وہ تمام لوگ جو قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنانے میں شامل، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن دعا ہی نہیں کرنی ہے مجھے اور آپ کو، کام بھی کرنا ہے۔ کتنے لاکھ آدمی حج میں جمع ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں آواز بلند کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون گوارا نہیں کریں گے۔ شور مچانا ہے، دنیا کو بتا دینا ہے۔ دنیا کا کوئی مالی ادارہ یا دوسرے اگر ان کو پاکستان کی شرائط یا پاکستان کی منظوری نہیں، تو ہم پوچھنا چاہیں گے رازق کون ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اس اللہ سے وفا کرو، اس کے نبی سے وفا کرو، اس کے دین سے وفا کرو۔
غیروں سے وفا کرنے والوں تمہیں کچھ ملنے والا، اونچی کہیے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ دھیان کریں۔ اور پہلے لوگوں کا حال سنو، وہ فرعون خدائی کے دعوے کرنے والا آج اس کی لاش پوری دنیا کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے، مگر نہیں سیکھ رہے۔ تخت پہ بیٹھ کے وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لاش رکھی ہوئی ہے۔ کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، کوئی ہندوؤں کا ایجنٹ، کوئی بدھسٹ کا ایجنٹ، کوئی کس کا؟ سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، تم سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ اپنی قبروں میں جو بھگت رہے ہیں اور آخرت میں جو بھگتیں گے وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھو ان کو جنہوں نے نبی کی غلامی کی، آج بھی ان کی بادشاہی ہے، کیونکہ وہ نبی کے غلام بن گئے، آنے والی نسلوں کے امام بن گئے۔ دنیا کے بادشاہ اور دین کے بادشاہوں کا فرق دیکھنا، لاہور میں دیکھ لو، داتا دربار بھی دیکھ لو، جہانگیر کا مقبرہ بھی دیکھ لو۔ عمارت کے لحاظ سے دیکھیں تو جہانگیر کے مقبرے میں بڑا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے، اس کی جو صرف قبر کا وہ جو تعویذ ہوتا ہے اوپر والا، آج کروڑوں میں بنانا چاہو گے نہیں بن سکے گا، اتنے مہنگے مہنگے اس میں نگینے لگے ہوئے، مگر وہاں کوئی جائے گا سیر سپاٹے کے لیے چلا گیا، پوچھتے نہیں۔ زیادہ تر یہ کم عمر لوگ چلے جاتے ہیں اپنے ایسے ہی جو ان کے سلسلے کرنے اپنے، یا کوئی سیاح آ گئے، ٹورسٹ آ گئے تو چلو بھئی دیکھ لی عمارت۔ راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ، اس پار میرے داتا کا روضہ۔ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت رونق لگی ہوئی ہے نبی کے غلام پر۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ وہ سروں پہ حکومت کرنے والے لوگ بھول گئے، ان کی دلوں پر حکومت آج بھی قائم ہے۔ بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، ذرا اس طرف بھی تو آ کر دیکھو، نبی کے غلام آج بھی رونقیں رونقیں۔ تو یاد رہے، شریعت کے خلاف قوانین بنانے والے، قرآن و سنت کو الگ کر کے بل پاس کرنے والے، یہ تمہارے بل جو ہے نا، یہ تمہاری قبروں میں جانوروں کے بل بن جائیں گے۔ تمہیں نہیں پتا، تم اللہ سے اس کے دین سے وفا نہیں کر رہے ہو تو کوئی خیر پا سکتے؟ دنیا 4 دن کی، یہ دنیا کسی کے ہاتھ آئی؟ جو اس دنیا کے پیچھے لگا دنیا حاصل کر سکا نہیں، جس نے دنیا کو ٹھکرایا دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ ذہن میں رکھو، نافرمانی، روگردانی کا مطلب منہ پھیرنا، دین سے، رب سے، رسول سے منہ پھیرو گے کوئی بھلائی مل سکتی، اور دنیا کی طرف آؤ گے تو کتنی کامیابی۔ ادب کرنے والے، محبت کرنے والے، نیکی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، خیر پاتے ہیں، بھلائی پاتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دنیا کا پابند یا دین کا پابند؟ کہہ رہے ہو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں سب سے خالص چیز مسلمان کے پاس ملتی۔ کہتے جی خالص چیز چاہیے، مسلمان کے پاس سے ملے گی۔
اصلی چیز چاہیے مسلمان کے پاس سے ملے گی. معاملہ الٹا ہو گیا کہ ملاوٹ والی ملے گی تو مسلمان کے پاس ملے گی، اصلی ملے گی تو غیر مسلم کے پاس ملے گی. الٹا معاملہ. یہ اچھی بات ہے کیا؟ آواز آئے پھر ہم سنبھلتے کیوں نہیں؟ گوشت والا ذبح کرتے، پانی بھرتا ہے اس میں تاکہ وزن بڑھ جائے، پیسے زیادہ آئیں. گائے بھینس والے انجیکشن لگاتے ہیں کہ جی وہ دودھ ملے جس دودھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، بیماری ہے. وہ انجیکشن لگاتے ہیں، 5 کلو کی جگہ 10 کلو دودھ مل جاتا ہے، 10 لیٹر مل جاتا ہے. گائے کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، دودھ میں بھی طاقت نہیں ہے، بیماری ہے. عجیب مرچیں ہیں، اس میں اینٹیں ملائی ہوئی ہیں، کالی مرچ ہے، پپیتے کے بیج ملائے ہوئے ہیں. مشہور ہیں ساری کہاوتیں آپ کے سامنے. کہاں کس کا برادہ ملا دیا، کیا کر دیا جی. خالص چیز مسلمان سے نہیں مل رہی تو کیا مسلمان کامیاب ہے؟ سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا. ہم ایمان والے کہلاتے ہیں اور حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے، سچی گواہی دینے کو تیار نہیں، جھوٹی گواہی کے لیے حاضر. کمزور کو، مظلوم کو مدد نہیں دیتے، ظالم کے ہاتھ مضبوط کر رہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں، ویسے لٹا دیں گے. ناشتی عورت پہ پیسے لٹا دو گے، روتی عورت پر. ایسا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. شوہر کہلا کے، باس کہلا کے آج بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتیں خود کیا کر رہی ہیں، چند تکوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش پہ تیار ہو جاتی ہے. کیا یہ بھلائی کی باتیں؟ کہیے گا نہیں. حیا، غیرت، شرم نکلتی جا رہی ہے. آپ کے وزیر اعظم تقریر تو کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. انہوں نے اگر عورت کو یہ کہا کہ وہ پوری ڈھکی ہونی چاہیے تو کن عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ ٹی وی پر کوئی پابندی، ڈراموں پر کوئی پابندی؟ ہاں پابندی ہے. دیکھو جہاد کے بارے میں بات نہیں کرنا، قادیانیوں کے خلاف بات نہیں کرنا، یہ پابندیاں لگا رہے. ناموس رسالت کی بات آ جائے، رضوی صاحب کی فوٹو آ جائے تو وہ غائب کر دی جائے گی آپ کی بات. لیکن آپ چوری، چکاری، بے حیائی، اوریانی، فحاشی، بے غیرتی کی بات کریں، وہ چلاؤ. کیا ہے یہ؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. آج فیصلہ کرو، اللہ کے وفادار بننا ہے یا شیطان کے وفادار بننا ہے؟ تو اللہ کے وفادار بننا ہے تو صرف نعرے نہیں، صرف دعوے نہیں، عمل کرنا پڑے گا. اگر اپنا انجام اچھا چاہتے ہو، دنیا میں آنے کا پروگرام تو نہیں بنا سکے، دنیا سے جانے کا تو بنا سکتے ہو کہ جب جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، اس کی کوشش تو کر سکتے ہو. اور آگے جاؤں تو آگے میرا بھلا ہو، اس آخرت کی تیاری تو کر سکتے ہو. نہیں کر رہے؟ آپ جانیں. جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن رکھ دیتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے وہ مسلمان کہلا کر مسلمان کا بھلا چاہتے ہیں. مسلمان کو مسلمان کا دوست ہونا. ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، کھانے کو کچھ ہے؟
گھر سے جواب ملا کہ صرف پانی ہے۔ حضور نے اپنی دوسری بیوی کے ہاں پیغام بھیجا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی پانی ہے اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامنے بیٹھے تھے ان سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو مہمان بنا لے؟ آج یہ مسافر ہے، اس کو کوئی مہمان بنا لے آج۔ ایک انصاری مدینے کے رہنے والے نے کہا حضور میں اس کو مہمان بناتا ہوں۔ وہ اس کو لے کے گھر چلا گیا، بیوی سے جا کے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے تھوڑا۔ اس نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو، یہ میں مہمان لایا ہوں، کھانا اس کے سامنے رکھنا ہے، اور جب کھانا رکھو تو چراغ بجھا دینا، چراغ، تاکہ پتہ چلے ہم کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، صرف وہی کھائے گا، کیونکہ اتنا سا کھانا ہے سب نہیں کھا سکتے۔ ایسا ہی کیا انہوں نے، بچوں کو سلا دیا، چراغ بجھا دیا، اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، اس نے کھایا، یہ خود بھوکے رہ گئے۔ آج ایسی مسلمانی کہیں ملے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس صحابی کو اس پر کتنا اجر ملا، وہ تو اللہ کی شان، مگر کیا ہم میں آج ایسا جذبہ ہے میں اپنا کھانا دوسرے کو دے دوں؟ اللہ کی راہ میں دینا ہو تو پڑا پرانا کپڑا، کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا نوٹ، دنیا کے لیے کرنا ہو تو کھل کے جی سب سے مہنگی والی ٹکٹ دو مجھے، جی یہ دو وہ دو، یہ ہماری سوچ ہے۔ اب بھلے اللہ کی راہ میں کم دے رہے ہو، خوش دلی سے تو دو، دل تو خوش ہو، اس کو اپنے لیے نیکی سمجھو کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں مال ہے حضور، ہم لے آئیں، ان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، دوسرے ملک سے لانے کو تیار، اور ہمارے پاس ہے ہم دینے کو تیار۔ میری بڑی خواہش، میرے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، میں نے کہا کہ ہر علاقے میں 100 گھر، کم از کم کتنے گھر؟ 100 گھر، زیادہ ہو سکے تو علاقہ ہے آدھا میل کا، اس میں جتنے گھر ہیں ان کی فہرست بناؤ۔ مسجدوں والوں کو کہا تمہارے پڑوس میں 100 گز ادھر، 100 گز ادھر، 100 گز چاروں طرف فہرست بناؤ، کون کون لوگ رہتے ہیں، ان میں سے خوشحال کتنے ہیں، کمزور کتنے ہیں، باقی سارے مل کے جو کر سکے ایک ایک علاقے کو، اس علاقے والے سنبھال لیں کہ یہ کمزور ہیں، ہم باقی مل کے ان کی مدد کریں گے، خدمت کریں گے۔ ہر علاقے میں ایسا ہو جائے، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس علاقے کے لیے بھی کوشش کی، دوسروں کے لیے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، حالانکہ میں کوشش کر رہا ہوں، جاری رکھتا ہوں۔ جتنوں کی لسٹ معلوم ہے، جب بھی کبھی راشن آتا ہے، کبھی دوسرے قربانی کے معاملے میں، مجھے مسجد کے جتنے پڑوسیوں کی خبر ہے، میں ان کی مدد کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں۔ ہر علاقے میں ایسا ہو جائے، ہماری مسجدیں کیا ہو جائیں، اسمبلی بن جائیں۔ محلے میں ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر، 2 ڈاکٹر، اسے کہنا ہے ہفتے میں تم نے ہمیں 2 گھنٹے دینے، صرف 2 گھنٹے۔ مسجد میں اعلان کر دیا جائے 2 گھنٹے یہ ڈاکٹر یہاں بیٹھے گا، جس کسی کو مشورہ چاہیے کسی بیماری کے لیے کہ کہاں جا کے علاج کرائیے، ڈاکٹر مفت مشورہ دے گا، فلانے اسپتال جاؤ، فلانے ڈاکٹر جاؤ، فلاں جگہ ٹیسٹ کراؤ۔ ایک دن 2 گھنٹے وکیل دے دے لوگوں کے جھگڑے کے کس طرح حل کرنے۔ 4 آدمی محلے کے بڑے سمجھدار لوگ آئیں، ان سے آ کر اپنا فیصلہ کروا لیں۔ ہفتے میں 3 دن 4 دن اس طرح کریں، بتائیے معاشرہ خوشحال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کر لو، بار بار کہتا ہوں کرو۔ ایک علاقے کو نمونہ بنا دو، دوسرے علاقے والے خود شروع کرتے، مگر ہم کرتے باتیں ہی باتیں، باتیں ہی باتیں۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج 2 جولائی ہے۔ اعلان کیا تھا کہ آج اس مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ 4 بجے سے 5 بجے تک قرآن خوانی ہوگی۔ میری بڑی بہن جو وفات پا گئی تھی ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ میں سے جتنے لوگ ٹھہر سکیں خوشی سے ضرور رکیں۔ 1 پارہ پڑھ لیں گے، 2 پارے پڑھ لیں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا، ایصال ثواب کریں گے۔ جو نہیں رک سکتے کسی پہ زبردستی نہیں ہے، جو ٹھہر سکیں ان کی مہربانی، قرآن خوانی ہو جائے گی، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ 10 جولائی کو راولپنڈی میں بہن کا چیلم ہوگا، باقی وہاں پر ہوگا۔ یہ کراچی میں جو لوگ والد صاحب کی نسبت سے کتنے لوگ الگ الگ آئے، مسجد میں آئے، گھر میں آئے، ٹیلی فون کی، تعزیت کی، تو ان میں سے اکثر نے پوچھا کہ کوئی قرآن خوانی رکھ رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ جمعے کے دن رکھیے، کسی اور دن رکھتا تو آپ کو کام سے آنا مشکل ہوتا۔ جمعے میں لوگ آئے ہوتے ہیں، تو جو ٹھہر سکیں ان کی مہربانی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی جاوید صاحب میرے بہنوئی ہیں، کراچی میں اس مسجد کے ٹرسٹی بھی ہیں، جاوید اقبال صاحب ہر جمعہ یہاں پڑھتے ہیں۔ کل ان کی بڑی بہن فیصل آباد میں انتقال کر گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی کی مغفرت فرمائے۔ آج صبح ان کا وہاں جنازہ ہوا، آج تدفین ہوئی، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ ہم بعد میں ان کے لیے بھی ایصال ثواب میں نام لیں گے۔